پاکستان کا فخر اور نوجوانوں کے لیے ہمارے کرکٹ کے ایک ایسے نوجوان متحرک ہیرو، میرے میڈیا کے قابل احترام ساتھیوں، معزز پارٹیسپینٹ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں عاقب بھائی آپ کو، رانا صاحب آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے پاکستان کی قوم کو جو کرکٹ کے ساتھ جنون ہے، ایک محبت ہے، ایک لگن ہے، ان نوجوانوں کو آپ نے ایک روشن منزل کا ایسا راستہ دیا ہے کہ جو گلی محلوں میں، سڑکوں میں اور مختلف ناہموار گراؤنڈز میں اپنا ٹیلنٹ ٹیسٹ کرتے رہتے تھے بچے، ان کو آپ نے ایک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی ایک ایسی ٹریننگ اکیڈمی جو سینٹر آف پرفارمنس، سینٹر آف ایکسیلنس، سینٹر آف کمٹمنٹ، سینٹر آف موٹیویشن، سینٹر آف ڈیڈیکیشن کا جو روپ دھار چکی ہے۔ تو میں یہاں وزیر اعظم پاکستان کی ایک ادنا ورکر کی حیثیت سے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ایک ٹیم ممبر کی حیثیت سے آپ کے لیے ایک پیغام لے کے آئی ہوں کہ آپ جیسے قوم کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ قوم کے مزاج کے مطابق، قوم کی سوچ اور فکر کے مطابق ایسے پروجیکٹس اور ایسے انیشیٹو متعارف کرواتے ہیں جو دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ یہ سینٹر جو ہے، مجھے جان کے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے مغرب کے اندر، دنیا کے 5 بر اعظموں کے اندر جو کرکٹ ٹیمیں کھیلتی ہیں اور ان کو جو بہترین سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں، ان میں چند ٹیموں کا تذکرہ جو اگر میں کروں کہ ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسی ٹیمیں جن سہولیات سے مستفید ہوتی ہیں، یہ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ آج اس سینٹر کے اندر وہ سہولیات جو ہیں میرے نوجوان کرکٹرز کو لاہور قلندر نے دستیاب کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں حکومتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، جہاں حکومتیں حالات، صورتحال اور واقعات کی بنیاد پہ وہ انیشیٹو نہیں لے پاتی، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے حکومتوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے، نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے اور حکومت کا ایک انتہائی امپورٹنٹ معاون بننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آج پی سی بی کو یہ فخر ہوگا کہ ہمارا جو پاکستان کرکٹ بورڈ، جس کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہماری کلب کرکٹ کو، ڈومیسٹک کرکٹ کو، ریجنل کرکٹ کو اوپر لائے اور ٹیلنٹ ہنٹنگ کے ذریعے میرٹ پہ پلیئرز کو ٹیم میں جگہ ملے اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو ملک کے لیے کچھ کر دکھانے کا پلیٹ فارم دستیاب ہو۔ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ نہ صرف لاہور قلندر جو ہے اس سینٹر آف ایکسیلنس میں، ہائی پرفارمنس سینٹر میں، نہ صرف جو ہے ان کی کرکٹ کوچنگ کر رہا ہے، بلکہ ایجوکیشن اینڈ کرکٹ ان دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چل رہا ہے۔
نہ صرف اس اکیڈمی سے، اس سینٹر سے ہمارے ہائی گریڈ کرکٹرز سامنے آ رہے ہیں، بلکہ ٹیلنٹ ہنٹنگ سے جو رورل ایریا کے اندر، جو بیکورڈ ایریاز کے اندر، جو نگلیکٹڈ کمیونٹیز کے اندر ہمارا وہ انمول خزانہ چھپا ہوا تھا، اس کو جس طرح سے تلاش کر کے ڈھونڈ کے لاہور قلندر اس سینٹر میں لا کے ان انمول موتیوں کو تراش خراش کے پالش کر کے ہیروں میں بدل رہے ہیں، اور وہ انمول ہیرے جو ہیں وہ پاکستان کی چمک دھمک، شناخت اور وقار میں اضافہ کر رہے ہیں۔ میں آپ دونوں کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں کھیلوں کو فروغ دینے، ان کو ہر طرح کی معاونت دے کے تمام کھیل کے میدان جو ہے ان کو آباد کر رہی ہے، اور میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہوں کہ جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہاسپٹل ویران ہو جاتے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے کچھ لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے پلیئرز کو بھی، اور اس سینٹر کے اندر کوچنگ کے جو پروگرامز تھے وہ بھی سفر ہوئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دیکھنا یہ ہے کہ اس قوم کا عزم کیا ہے، پیشن کیا ہے، کمٹمنٹ کیا ہے، ڈیڈیکیشن کیا ہے، ڈیووشن کیا ہے، اور الٹیمیٹلی چیلنج کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو چیلنج اس وقت ہمیں درپیش تھا، لیک آف فیسلٹیز، لیک آف ٹیکنالوجی، لیک آف پراپر کمیونیکیشن اینڈ کنیکٹیوٹی، تو اس چیلنج کو جس آسان انداز سے لاہور قلندر نے اپرچونٹی میں بدلا ہے، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ایک انتہائی اہم فیکٹر جو ہمارے اس وقت پاکستان کے معاشرے کے اندر پاپولیشن وائز ہماری آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ چونکہ خواتین پہ مشتمل ہے، اور جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو 65% ہماری پاپولیشن میں یوتھ کا سیگریگیشن ریشو بنتا ہے۔ جہاں 65% یوتھ ہو وہاں پہ 52% فیمیل یوتھ ہے۔ اس فیمیل یوتھ کو وومن کرکٹ اونرشپ کی ضرورت تھی، ایک ایسی اکیڈمی کی اور ایک ایسے روڈ میپ کی ضرورت تھی۔ میں آج رانا عاطف صاحب اور عاقب صاحب کو یہ کہنے آئی ہوں کہ پاکستان کی میری جو بیٹیاں، میری جو بہنیں جو کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں، ہم جس دور میں کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت کسی خاتون کا، کسی بچی کا کرکٹ کا بیٹ پکڑ کے کھڑا ہونا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، گالی سمجھا جاتا تھا، لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن ہم نے اس وقت کرکٹ کھیلی۔ آج کرکٹ کے لیے فضا بھی سازگار ہے، ماحول بھی آپ کو سپیس دے رہا ہے، اور حکومت وقت بھی عمران خان کی قیادت میں آپ کے لیے ہر طرح کی سہولت کاری دینے کے لیے پرعزم ہے۔ تو آج کی میری وہ بیٹی جو ہے، جو مستقبل کی کرکٹر ہے، میں آج رانا عاطف صاحب اور عاقب جاوید صاحب آپ کو یہ یقین دلانے آئی ہوں کہ آپ میری ان بیٹیوں کی ٹریننگ کریں، ان کی کوچنگ کریں، انہیں اچھا بیٹسمین، اچھا بالر بنانے میں کردار ادا کریں، اور اس ہائر پرفارمنس سینٹر جو ہے، ہائی پرفارمنس سینٹر، اس سینٹر کے اندر
جینڈر ڈسکریمنیشن نہ کریں۔ اس سینٹر کے اندر جو ہے خاتون فیمیل یوتھ یا میل یوتھ کی بجائے یہاں کرکٹرز کی ڈیفینیشن کے مطابق دونوں کی ایکول اپرچونٹیز کریٹ کر کے ٹریننگ کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، حکومت پاکستان آپ کے ساتھ ہے، حکومت پنجاب آپ کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کی قیادت آپ کے ساتھ ہے، اور گلی محلوں میں، رورل ایریا میں، دور دراز ان نگلیکٹڈ کمیونٹیز میں جہاں آپ میلز کی ٹارگٹ ٹیلنٹ ہنٹنگ کے لیے نکلتے ہیں، وہاں قوم کی ان بچیوں کو بھی موقع دیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جتنا آپ نے فوکس میلز پہ کیا اس کا آدھا فوکس بھی اگر آپ فیمیل پہ کریں گے تو ہماری بیٹیاں باصلاحیت ہیں، ہماری بیٹیاں ڈیووٹڈ بھی ہیں، کمیٹڈ بھی ہیں، ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں، تو وہ آپ کو اچھے رزلٹس دیں گی اور مایوس نہیں کریں گی۔ میں آخر میں چونکہ یہاں اس سینٹر کے ساتھ جڑا سپورٹس کا جو ہمارا اوورال ایک نیریٹو ہے، کوئی قوم بھی اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک جو ہے وہ اس کی آبادی، اس کے شہری، اس کے ہر طرح کے کام کرنے والے افراد جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، سیاستدان ہوں، سوشل ورکر ہوں، ٹیچرز ہوں، میڈیا پرسن ہوں، کوئی بھی اپنی اپنی جگہ اس وقت تک 100% ڈلیوری اور پرفارمنس نہیں دے سکتا جب تک جو ہے وہ فزیکلی اور مینٹلی فٹ نہ ہو۔ اور فزیکل فٹنس ہی آپ کی چیلنجز کو اوور کم کرنے کی واحد کنجی ہے، اور فزیکل فٹنس ہی آپ کے اعصاب کو انٹیکٹ کرتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ اس قسم کے سینٹرز جو ہیں ان کا دائرہ کار ریجنل سطح پہ لے کے جانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ لاہور کے اندر آگے بڑھیں، پنجاب میں جہاں جہاں آپ اس قسم کے سینٹرز کو پلان کریں گے وہاں گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی، وہاں آپ کے ساتھ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ سے سپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس ٹیلنٹ ہنٹنگ پروگرام کو الٹیمیٹلی 100% اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، اور میری آل آؤٹ ایفرٹس آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ وومن کرکٹ کو آگے بڑھائیں۔ میں آپ کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھ کے اپنی ان بچیوں کو بااختیار بنانے میں اپنا کردار ادا کروں گی۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، اور آج میرا آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ نے کئی دفعہ مجھے بلایا، کئی دفعہ میں نے آپ سے کہا کہ آؤں گی لیکن نہ آ سکی۔ آج آ کے صرف ایک ہی پیغام ہم نے دینا ہے کہ ہم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں یا انڈور کریں، ہم جم کریں یا جم سے باہر گراؤنڈز میں کہیں کسی طرح کا بھی سپورٹس کریں، ہر حال میں ہمیں کھیلنا ہے، اور کھیل کے اپنے آپ کو تازہ دم رکھ کے اپنی فٹنس جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے۔ ہاں ہم کسی بھی ایج میں ہیں، کسی ایج گروپ میں ہیں، اور فٹنس ہی صرف آگے بڑھنے کا اور ہر طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا ایک واحد مؤثر ہتھیار اور ذریعہ ہے۔ PDM چھوڑ دی، ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں یہ جو شو کا نوٹس دیا وہ نہیں، کیسے سمجھتی ہے ساری جو ابھی اپڈیٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں میں تو بار بار یہ کہہ رہی ہوں، اور ایک دفعہ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر فطری اتحاد تھا یہ کوئی ملک کے لیے نہیں بنا تھا، یہ عوام کے درد کے مداوے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ملک کی معیشت کو سہارا اور سنبھالنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ کسی جگہ اس وقت مہنگائی کے طوفان پہ قابو پانے کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ جہاں آپ نے دیکھ لیا کہ صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بنا تھا کہ عمران خان کو بلیک میل کیسے کرنا ہے، عمران خان کو پریشرائز کیسے کرنا ہے، اور اپنے کیسز سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے اور چھٹکارا کیسے پانا ہے۔
جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان نہ جھکا ہے نہ ڈگمگایا ہے، ڈٹ کے کریز پہ کھڑا رہا اور اپنا جو اس کا عزم تھا اس ملک کو آگے لے کے چلنا، وہ اپنے قدم جو ہے اس نے اس ترقی کی منزل کی طرف بڑھائے ہیں۔ اب یہ حقیقت جو ہے سامنے آنی شروع ہو گئی ہے کہ ایک ایک کر کے ان کا جو یہ اتحاد تھا یہ کرچی کرچی ہو کے اتنی کرچیوں میں بدل جائے گا کہ اس کو جوڑنا ناممکن ہوگا۔ لیکن اب ہم نے کل پرائم منسٹر آف پاکستان کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ان کو ڈسکس نہیں کرنا، ہم نے اپنی پرفارمنس ڈسکس کرنی ہے، ہم نے اپنے فرائض ڈسکس کرنے ہیں، ہم نے آپ کو عوام کو جو حکومتی کارکردگی ہے اور ریلیف پروگرامز اور پروجیکٹس ہیں ہم نے وہ ڈسکس کرنے ہیں، کیونکہ یہ اب ہمارے لیے درد سر نہیں ہے، یہ اب ایک دوسرے کے لیے درد سر ہیں، اور یہ اپنے جو گھر کے بیدی ایک دوسرے کے خلاف لنکا ڈھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں آنے والے رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی اسٹریٹجی کو دیکھنا ہے، ہم نے آنے والے رمضان میں لوگوں کو سستی ارزاں اور بر وقت فوڈ سپلائی چین مینٹین کرنے کی جو حکومتی کاوشیں ہیں ان کی طرف دیکھنا ہے، اور کورونا کے جو اس وقت چیلنج ہے جو آج بھی بدقسمتی سے پنجاب کے اندر ہمارے قیمتی جو جانیں تھیں 74 کے قریب وہ موت کے منہ میں چلی گئیں، اور پورے پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد سینچری کر چکی ہے، تو SOPs پہ عمل درآمد کروانا اور لوگوں کو اس وبا سے بچانا ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور میڈیا اس میں تعاون کرے اور ہماری مدد کرے۔ بہت شکریہ۔ ایک آخری سوال ہے کہ جس طرح آپ نے بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، بڑی اچھی آپ کرکٹ بھی کھیلتی ہیں، کرکٹ لور بھی ہیں، تو کیا سیاست کے میدان میں جب پیڈ اپ ہوں گی اس وقت مریم یا مریم کے ڈیڈی کو یا بلاول کے ڈیڈی کو چیلنج کریں گے سنگل وکٹ کا؟ دیکھیے چیلنج اس کو کیا جاتا ہے جو گراؤنڈ میں ہو، ریٹائرڈ ہرٹ جو ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور ریٹائرڈ ہرٹ لوگ جو ہیں ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ سیاسی میدان میں آئیں، عوام کے دکھوں کے مداوا کرنے میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے کیسز کا اور مال پانی کا جو درد ہے اس کو پیچھے کر دیں، عدالتوں کو جو آپ سے سوالات کے ذریعے جواب چاہیے وہ ان کو دیں، اور چھپا لکی عدالتوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے قانون کے آگے اپنے آپ کو تابع کریں، اور ضلع سبحانی کو پاکستان بلائیں، شاہی خاندان کے سارے افراد پاکستان آئیں اور پاکستان کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کریں، ہمارا ساتھ دیں، اور عدالتوں کو جواب دیں۔ اگر آپ بے گناہ ہیں تو عدالتیں آپ کو ریلیف دے بھی رہی ہیں اور دیں گی، اور اگر آپ گناہ گار ہیں تو جیل کے ڈر سے لیڈر ملک نہیں چھوڑا کرتے۔ جن کو نیلسن منڈیلا کی نظمیں پڑھنی اور اس کی تشبیہ دینا اچھا لگتا ہے تو نیلسن منڈیلا کہیں باہر نہیں بھاگا تھا، اسے پاکستان اپنے ملک میں رہ کے جیلیں کاٹی تھی۔ آپ بھی پاکستان آئیں اور یہاں جیل جو ہے وہ لیڈر بناتی ہے، گیدڑ نہیں بناتی۔ گیدڑ بھاگ جایا کرتے ہیں، لیڈر جیلوں میں رہ کے عوام کی جنگ لڑا کرتے ہیں۔ تو آپ لیڈر بنیں، گیدڑ نہ بنیں، اور آ کے کیسز کا سامنا کریں، اور الٹیمیٹلی اس سے جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو میسج جائے گا کہ سیاست صرف اپنے خاندان اور اپنے کاروبار کے لیے نہیں آپ کر رہے، سیاست اگر قوم کے لیے کرنی ہے تو پاکستان میں آ کے کرنی ہے، باہر تو آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔